جی ویورز، پردیس میں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج پھر شامل ہوں۔ میں آج آپ کو وہ جگہ دکھانا چاہتا ہوں جہاں میں صبح ارلی مارننگ سیر ابھی میں جس چیز کا ذکر کر رہا تھا کہ یہ گھوڑوں کی فارم ہے، ان کے میں قریب پہنچ چکا ہوں۔ آج کل انہوں نے تمام جانور اس قسم کے جو گھوڑے ہیں ان کو انہوں نے بڑا سیفلی اندر رکھا ہوا ہے، شاید وائرس کی وجہ سے، چونکہ گھوڑے بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ جو ریسنگ گھوڑے ہوتے ہیں جن کو یہ سدھاتے ہیں اور اس کے اوپر ایک اچھی خاصی کاسٹ آتی ہے اس کو رکھنے کے لیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑے بڑے فارم ہیں اور انہوں نے اس کو لکڑی کے ساتھ اس کی فینس بنا کے اس کو کور کیا ہوتا ہے تاکہ گھوڑے جو ہیں وہ اپنی اس حدود کے اندر رہیں۔ دیکھ رہے ہوں گے یہ وہ جنگل ہے جہاں پہ صبح میں سیر کے لیے آتا ہوں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور یہ ہموار نہیں ہے، یہ جس طرح پہاڑیاں ہوتی ہیں اس طرح اوپر نیچے ہے۔ دیکھ رہے ہوں گے دور تک، اور وہ جو سامنے آپ کو لکڑی کی فینس لگی دکھائی دے رہی ہے، یہ گھوڑوں کا بہت بڑا فارم ہے۔ چونکہ یہاں پہ گھوڑے رکھنے کا بہت رواج ہے اور گھوڑ سواری کو پسند کرتے ہیں، رائل لوگ ہیں۔ تو ابھی ہم ان کے قریب جائیں گے۔ آج کل انہوں نے جانور کو بھی بڑا سیفلی اندر رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ جانوروں کو بھی افیکٹڈ کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے لوگ یہاں پہ واک کے لیے آتے ہیں، میں بھی آتا ہوں۔ یہ میرے گھر سے اونلی 1.5 منٹ واک ہے، بالکل گھر کی بیک سائڈ۔ وہ کچھ گھوڑے جو ہیں وہ پیچھے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے، چونکہ میں نے قریب فوکس کیا ہے تصویر وائبریٹ ہو رہی ہوگی، چونکہ کافی دور چند گھوڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس طرح یہ فارم جو ہے وہ کئی مائلز پر پھیلا ہوا ہے، اور چونکہ یہاں پہ میں صبح صبح جب سیر کرنے آتا ہوں جب عام حالات میں، تو گھوڑے اس قدر دور دور تک گھوڑے دکھائی دیتے ہیں، اور ان کو یہاں پہ پھر سدھایا بھی جاتا ہے۔ جو اسپیشل گھوڑ سوار ہوتے ہیں ان کے اوپر رائڈنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت خوبصورت، بہت ہی بڑا یہ ایک جنگل ہے، جنگل نما ہے، اور کئی مائلز پر پھیلا ہوا ہے، اور چونکہ یہ جگہ ہموار نہیں ہے تو پھر واک کرتے ہوئے کافی مزہ آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے پورا ویو، آپ دیکھ رہے ہوں گے دور دور تک درخت اور اوپر نیچے پہاڑی نما جنگل دکھائی دے رہا ہوگا۔ کیونکہ آج بھی موسم بہت خوبصورت، بہت گرم، فلی شائنی ڈے ہے، تو ایسے موسم میں تو ان جگہوں کے مناظر ہی جو ہوتے ہیں وہ بڑے دل کو اچھے لگتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی ان مناظر کو دیکھ کے بڑے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میرا مقصد بھی یہی ہے، یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جن کو یہ مناظر صرف ویڈیو کی شکل میں یا سننے کے حد تک ان کے علم میں ہے، لیکن خود انہوں نے کبھی ان مناظر کو نہیں دیکھا ہوتا ہے، نہ ہی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ایسی جگہیں میسر کرے۔ بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پہ صرف بڑے بڑے ریگستان ہیں، سرسبزہ بہت کم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ پیچھے کچھ گھوڑے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ بہت بڑا سائڈ پہ گھوڑوں کا فارم ہے، کئی مائل پہ پھیلا ہوا ہے۔ اور اسی طرح آپ نیچے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ایسا نیچے جا رہا ہوں، اور یہ میں ڈیلی ارلی مارننگ صبح کی نماز کے بعد یہاں پہ واک پہ آتا ہوں۔ اس وقت تو اندھیرا ہوتا ہے، اتنی لائٹ نہیں ہوتی، اس لیے ویڈیو اس وقت تو نہیں بنائی جا سکتی تھی۔ اب چونکہ دھوپ جو ہے وہ بالکل اوپر ہے اور ہر چیز جو ہے بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے، اس لیے میری خواہش تھی کہ میں یہ جگہ بھی آپ کو دکھاؤں جو میں ڈیلی ایوری ڈے یہاں پہ واک کے لیے آتا ہوں۔
میں نہیں، بہت سارے لوگ جتنے بھی آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے وہ دور دور آپ کو گھر دکھائی دے رہے ہوں گے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے جس ایریے میں رہتا ہوں۔ یہ بڑا خوبصورت کنٹری سائڈ ہے جس جگہ پہ رہتا ہوں، اور آپ کو دیکھ رہے ہوں گے ابھی یہ درخت، ابھی یہ گھاس پوری طرح سرسبز نہیں ہوا، چونکہ ابھی بہار کا آغاز ہے بالکل۔ یہ مئی کے میڈل میں بہت سرسبز ہو جاتا ہے اور اتنی گرین ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی جگہ بھی آپ کو خشک نہیں دکھائی دے گی، پھول، نئے پتے، نئی چیزیں۔ یہ دیکھیں ویورز، میں بالکل گھوڑوں کے قریب آ گیا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گھوڑے جو ہیں وہ چل رہے ہیں یہاں پہ۔ ہاں جی، بڑے اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں، بڑی ان کی لک آفٹر کی جاتی ہے۔ وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک گھوڑے کے اوپر انہوں نے ایک کور سا ڈالا ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ ان کے اوپر اس قسم کی کور ڈال دیتے ہیں، چونکہ یہ جو پرندے ہوتے ہیں گھوڑوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، گھوڑوں پہ بیٹھ کے اپنی چونچوں سے گھوڑوں کو زخمی کر دیتے ہیں، اور پھر وہ زخم اتنے گہرے ہو جاتے ہیں جس سے وہ جو گھوڑے ہیں وہ ان زخموں کی تاب نہیں لا سکتے اور ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ گھوڑے بہت ہی ایکسپینسو ہوتے ہیں، اور ایک گھوڑے کو رکھنا آپ عام آدمی کی تو بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے امیر لوگ ہی ان کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے وہ وائٹ گھوڑا کتنا اعلیٰ نسل کا ہے، یہ براؤن گھوڑا ہے، اس کے ساتھ ایک گھوڑے کا بچہ ہے۔ تو بڑا ہی خوبصورتی ہے جو ہے سارا پورا فارم دیکھنے والا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے واک کرتا ہوا میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ ایک پگ ڈنڈی سے بنی ہے، کیونکہ یہ راستے بن جاتے ہیں لوگوں کے چلنے سے، اور یہ نہیں کہ بنائے گئے ہیں، بس جہاں پہ لوگ چلتے رہتے ہیں وہ پھر وہاں پہ چلنے سے ہی راستے بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک کچا راستہ بن گیا ہے، اس کے اطراف میں تو گھاس ہے۔ اب چونکہ گھاس بھی بڑا ہو رہا ہے اور نئے پودے، نئی کمپلیں، نئے پتے نکل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے ارد گرد درخت ہے، اب نئی شاخیں، نئے پتے آ رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی درخت دکھائی دے رہے ہیں سب چیریز کے درخت ہیں، بڑی اچھی چیری لگتی ہے۔ انشاءاللہ جب چیری ان کے اوپر لگی ہوگی اور یہ درخت جو ہیں پوری طرح پھل سے بھرے ہوں گے تو اس وقت بھی میں آپ کو یہ مناظر دکھاؤں گا۔ ابھی چونکہ موسم کا آغاز ہے اس لیے ابھی نئے پتے اور نئی چیزیں آپ کو دکھائی دینے ہوں گی۔ یہ جو آپ کے سامنے سبز جھاڑیاں ہیں یہ بیریز ہیں اصل میں، اور یہ بڑی پائی جاتی ہیں، یہ جنگلوں کے جنگل بیریز کے پائی جاتی ہیں، اور یہ جب پک جائیں اور بلیک کلر کی ہو جائے تو بڑی کھانے کی مزیدار پھل ہے۔ اور دیکھیں جھاڑی ہے، اور خدا تعالیٰ نے جھاڑیوں کے اندر بھی انسان کے لیے بڑی اعلیٰ قسم کے پھل بنائے ہوئے ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں۔ میں تو جب یہ سیزن آتا ہے تو میں کافی یہاں سے پھر یہ پھل اتارتا ہوں، چونکہ میرے گھر کے بالکل ساتھ ہے، 1 منٹ کی واک ہے۔ یہ ایک نیچے چھوٹی سی تتلی آپ دیکھ رہے ہوں گے اڑ گئی ہے۔ جب آپ ایسی نیچر والی جگہ پہ آتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی دکھائی دیتی ہیں، ایسے کیڑے مکوڑے، ایسی تتلیاں، ایسے پرندے، ایسے درخت جو آپ صرف ان کی بعض دفعہ ان کو اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا یا دیکھا سنا ہوگا، لیکن جب اس سے آپ حقیقت میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بڑا ہی دل جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ہم سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم نیچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں، ایسے گہرائی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بلندی کی طرف جاتی ہے۔ بڑا اچھا لگتا ہے خاص طور پر جب واک کی جاتی ہے۔ یہ گھوڑوں کے فارم ہے، میں نے بتایا تھا۔ جی ویورز، اب میں آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہا ہوں، گھر کی طرف، اور ڈھلوان پہ تو جانا کافی آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ بلندی کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کی انرجی ویسٹ ہوتی ہے، پھر آپ کا جسم جو ہے وہ پش کرتا ہے جس سے آپ کو سانس چڑھ جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں، امید ہے ویورز بھی
लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। हर तरफ सरसब्ज़ा हरियाली, नए पौधे बढ़ रहे हैं, नए फूल, नए घास, नई कंपनी। ऊपर आसमान पे भी अब हल्के हल्के बादल के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि कल से वेदर बता रहे हैं कि अब यहाँ पे कुछ दिन बारिशों का मौसम रहेगा, क्योंकि पिछले चंद दिनों से काफ़ी मौसम खुशक रहा है। बस इन ममालिक में मौसम इसी तरह ही है, चंद दिन खुशक रहने के बाद फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं। अब देख रहे होंगे व्यूअर्स, मैं आहिस्ता आहिस्ता अभी नीचे की तरफ ही जा रहा हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ। इस तरह ये जंगल कहीं से नीचा कहीं से ऊंचाई, तो स्पेशली वर्जिश के व्यू ऑफ से और वॉकिंग के व्यू से अगर देखा जाए तो इस तरह की जगह ज़्यादा इंसानी सेहत के लिए मुफीद होती हैं। कभी आप बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कभी आप ढलवान की तरफ वॉक कर रहे हैं। जब आप बुलंदी की तरफ जाते हैं, लाजमन आपके जिस्म के अंदर ज़्यादा ताकत, ज़्यादा फोर्स लगती है और आपका सांस भी फूलता है, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, ब्लड सर्कुलेट होता है, और जो गैर ज़रूरी मादे जिस्म के अंदर पल रहे होते हैं वो ब्लड की तेज़ सर्कुलेशन से वो जो होते हैं वो पसीने की शक्ल में ज़ायल होकर तो बाहर चले जाते हैं। हर तरफ आपको खुदा तआला का हुस्न दिखाई दे रहा है, परिंदों की आवाज़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। ये मैंने भी इससे पहले ज़िक्र कर रहा था कि ये लोग जानवरों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और ये इंसान का वसफ़ है, इंसान को जानवर से मोहब्बत करनी चाहिए। और अगर आप जानवर से मोहब्बत से, प्यार से पेश आएँगे तो जानवर भी आपकी उसी तरह अताअत करेगा, उसी तरह आपकी लुक आफ्टर करेगा। अक्सर हमने डॉग्स के मतलब, घोड़ों के मतलब ऐसी स्टोरियाँ सुन रखी हुई हैं कि वो मालिक की वफ़ादारी में अपनी जान दे देगा लेकिन मालिक को नहीं छोड़ता। इसलिए कि उसको भी पता है कि मेरा मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा। तो ये एक सिंबल है इंसान। और आजकल क्या है, इंसान का खून का प्यासा है। दुनिया में बस यही नफ्सा नफसी का आलम चल रहा है। हर आदमी इसी ख्वाहिश में है कि मैं इसको मारूं, इसका माल हज़म कर लूँ, इसके साथ ये ज़्यादती कर लूँ। लेकिन जानवर देखें, वो भूखा प्यासा मालिक के दरवाजे पर बैठा रहेगा उस वक्त तक जब तक मालिक उसको नज़र ना आ जाए। तो और तब देखें, इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए और हमें भी इंसानियत के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। हर एक के लिए अपने अंदर एक दर्द रखना चाहिए। अगर कोई मुश्किल में है तो हमें उसके लिए आसानी पैदा करने के सोचनी चाहिए कि हाँ, मैं किस तरह इसके लिए आसानी पैदा कर सकता हूँ, इसकी मुश्किल को मैं कैसे हल कर सकता हूँ। लेकिन भी बस अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ जा रहा हूँ। ये मैंने पहले भी कहा था कि ये लोगों के चलने की वजह से ये रास्ते बन जाते हैं, क्योंकि लोग मुसलसल एवरीडे यहाँ पे आ रहे हैं, इन्हीं रास्तों पे चलते हैं, वॉक करते हैं। और नीचे भी आप देख रहे होंगे, दूर दूर तक आपको जंगल दिखाई दे रहा है, लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। आजकल चूँकि वायरस की वजह से लोग सिटी की तरफ नहीं जाते, कोशिश करते हैं कि ऐसी जगहों पे आ जाएं खुली हवा में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो नीचे आपको छोटे छोटे रास्ते नज़र आ रहे हैं, ये दरख्तों के अंदर किस तरह लोगों के चलने से बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग वॉकिंग के लिए आते रहते हैं और उन्हीं मखसूस रास्तों पर सारे चलते हैं। आप देख रहे होंगे। जी, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा हूँ। देखिए नीचे भी आपको रास्ते नज़र आ रहे होंगे। जी भाई, जैसे मैं कह रहा था कि मैं ढलवान से अब बुलंदी की तरफ जा रहा था, तो काफ़ी सांस चढ़ गया मुझे, क्योंकि ऊपर कभी ढलवान कभी बुलंदी, तो इससे जो है सांस फूल जाता है। सांस फूलना अच्छी बात होती है, आपके फेफड़ों को ज़्यादा ऑक्सीजन फेफड़े लेते हैं और फेफड़े भी खुलते हैं अपने जो उनकी गुंजाइश होती है उससे ज़्यादा।
چونکہ عام حالات میں تو آپ کو اس طرح کا سانس یا گھروں میں بیٹھے تو نہیں آ سکتا، لیکن آپ کھلی ہوا میں جب سیر کے لیے نکلتے ہیں تو اس طرح کا سانس آنا زیادہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ویوز، میں آپ تقریباً کافی بلندی پہ ہوں، اور نیچے وہ جس جگہ سے میں گزر کے آیا ہوں آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر جس کو خدا تعالیٰ موقع دے یا جس کے پاس وقت ہو یا جگہ کا بھی ہو تو ضرور باہر تازہ ہوا میں دن کے ایک حصہ میں نکلنا چاہیے، جو بھی آپ ٹائم نکال سکیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تازہ ہوا اور اس طرح کی جب آپ ہر طرف گرینی دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کو بھی ایک ٹھنڈک ملتی ہے، اور تازہ ہوا کا بھی موقع میسر آ جاتا ہے، اور اسی طرح ورزش کا بھی۔ امید ہے ویورز بھی اس نظاروں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے۔ چونکہ میں بیٹھ گیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، میں نے کہا سانس لے لوں، چونکہ تھوڑا سا اوپر چڑھائی چڑھنے سے سانس پھول جاتا ہے۔ بس عمر کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، انسان جو بوڑھا ہوتا ہے تو انسان کے اعضاء بھی جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی ویورز، اب میں نیچے آ گیا ہوں، اور سائڈ پہ بڑے خوبصورت درخت دکھائی دے رہے ہوں گے آپ کو، پھر وہی جو ہیں اس کی بیریز کی جھاڑیاں کافی ساری آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہیں۔ اب میں ایسا گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کبھی یہ باہر کی ویڈیو دکھانا شروع کر دیتا ہے، کبھی یہ کھانے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ کھانے بنانا بھی میری ہابی ہے، حالانکہ میں نے کہیں سے بھی کھانے بنانے نہیں سیکھے، لیکن اگر آپ کو شوق ہو تو ہر چیز آپ کو شوق سکھا دیتا ہے۔ میں گاڑیوں کو بھی ٹھیک کر لیتا ہوں، اپنی گاڑیاں کوئی چھوٹی موٹی کوئی پرابلم ہو تو وہ بھی ٹھیک کر لیتا ہوں، وہ بھی میں ایز اے ہابی سیکھا ہوا ہے۔ کھانے جو ہے وہ بھی میں نے ذکر کیا کہ ہابی ہے، اور میں یہ نہیں کہ صرف ایشین کھانے، میں اٹالین کھانے، جرمن کھانے، اسی طرح ایشین کھانے تو ہے ہی ہیں ہمارے پاکستانی ایشین، پھر ان کھانوں کو بھی تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ کر لیتا ہوں۔ ان کے اندر جو چیزیں آپ ایڈ کرتے جائیں گے کھانوں کے اندر، اسی طرح کھانے جو ہیں وہ بنتے جاتے ہیں، ان کے اندر ذائقے پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک ہی ڈش جو ہے وہی رہتی ہیں، اور یہی کمال ہوتا ہے جو کھانا بنانے والوں کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح میں جب فارغ وقت ہوتا ہے تو میں جو ہے وہ کوکنگ کی طرف ٹائم دیتا ہوں، کوکنگ کرتا بھی ہوں۔ وہ آپ دکھا بھی رہا ہوں آپ کو، چند ڈشز میں نے آلریڈی ریسیپی ڈالی ہوئی ہیں، اور مزید ریسیپی ڈالوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو کنٹینیو دیکھیں گے تو آپ کو مختلف قسم کے مناظر بھی دکھاؤں گا، باہر کے حالات، دنیا کی خوبصورتیاں، کھانوں کے متعلق، گاڑیوں کے متعلق، ہر چیز جو چیز میرے ویو میں آئے گی وہ انشاءاللہ ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اسی طرح امید ہے ویورز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹس بھی دیں اگر آپ کو ویڈیو لائک کر رہے ہیں۔ اب میں گھر کی طرف جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پردیس میں آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔